نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت نمبر 104 ہے خالد بھائی. اچھا, ہم نے آیت نمبر 103 تک الحمدللہ لاسٹ کلاس میں کیا اور ہمیں ترجمہ آتا ہے, لیکن میرے دماغ سے ایک آدھ چیز اس وقت مس ہو گئی. میں صرف جلدی بریفلی اس کو پوائنٹ کر دوں اور پھر ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. پہلی چیز ہمیں آپ کو یاد ہوگا, ہم نے لاسٹ کلاس کے شروع میں ایک حدیث بیان کی تھی, وہ جو کام بھی اللہ کے نام کے بغیر استعمال کیے جائے فہو ابتر. تو یہاں پہ لفظ آیا تھا بِإِذْنِ اللہ, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جادو اور یہ سارے تمام معاملات ہیں اس پہ ہم نے الحمدللہ ڈسکشن تو کر لی, لیکن ہم نے ایک بات یہ تھی کہ بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے نام, اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے بہت سارے طریقے بھی ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے, جیسے حدیث میں آتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی جادو ہوا اور انہوں نے معوذتین جو سورہ فلق اور ناس ہے وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کی اور وہ جادو ختم ہو گیا. تو ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے آپ اپنے اوپر نارمل بھی اپنے آپ کو حصار میں لاگے سویا کریں. مثال کے طور پہ قل هو اللہ, سورہ فلق اور ناس, یہ تینوں ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے پھونکا اور اپنے اوپر کے سر پہ پھالی ملا. پھر دوسری مرتبہ وہ حدیث میں آتا ہے باقاعدہ آپ ایسے زور سے پھونکتے ہیں کہ باقاعدہ آپ کو تھوک محسوس ہو. پھونکا جیسے آپ نے دم کیا, یہ قل هو اللہ, فلق اور ناس پڑھ, پھر مڈل باڈی پہ اینڈ دین دا تھرڈ ٹائم لوور باڈی پہ آپ دم کریں گے تو آپ ایک اللہ کی پروٹیکشن میں حصار میں آ جائیں گے. اسی طرح بچوں کو بھی ظاہر ہے, چھوٹا بچہ ہے ان کو نظر لگ جاتی ہے, العین حق, ان کو بھی اللہ کی پروٹیکشن میں لانا ضروری ہے. تو ہمارے پاس طریقے ہیں. آتا ہے جس گھر میں شیاطین, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. تو یہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے اللہ نے خود بتایا. اور دوسری چیز باذن اللہ, جو کام بھی اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کیا جائے نہیں کیا جائے گا وہ فہو ابتر, تو وہ ناپسندیدہ ہوگا. تو ہر کام میں ایک بسم اللہ کی بھی ہمیں ترغیب بن گئی. دوسری چیز میں جو بتانا بھول گیا تھا وہ یہاں پہ, اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جادو اور یہ سارا کر کیا رہے تھے, بین الزوجی و مرئی, بین المری و زوجی, میاں بیوی میں جھگڑا کرا رہے. تو وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی, مشہور حدیث ہے, شیطان اوشن میں کہیں بیٹھتا ہے اور اپنے سارے چیلوں کو, اور مشہور حدیث ہے سب نے سنی ہوئی ہے اور سب اپنے اپنے بتاتے ہیں کرتوت, کسی نے چوری کروائی, ڈاکہ ڈلوایا کسی نے ایٹسیٹرا, لیکن جو میاں بیوی میں طلاق کرائی وہ بتاتا ہے تو اس کو وہ گلے لگاتا ہے اور اتنا زیادہ. تو یہ ان کا بھی یہ جو میکسیمم ایکسٹریم تھا وہ یہی تھا. اب یہ ساری آپ نے باتیں بنو اسرائیل کی سنی, اور یہ اتنی آپ دیکھیں کوئی 102 تقریباً فرسٹ رکوع کے بعد سے آن ورڈز یہ ثلاثہ آنے والے, تھرڈ رکوع, 2 رکوع پورے بنو اسرائیل کے بتائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے رکوع. اب آپ نے یہ سارا سمجھنے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے, ایمان والوں سے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ سے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو آپ کان لگا کے دھیان سے غور سے سنیں کہ یا تو اس میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو کرنے کی ہے, یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو نہ کرنے کی ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کان لگا کے غور سے سنیں جب یا ایھا الذین آمنوا آیا. اور یا ایھا الذین میں یہ یا کہتے ہیں اے یا او, اور ایھا یہ اس میں اشارہ کہتے ہیں, ہم اس پہ جانے کی ضرورت نہیں. الذین کا مطلب وہی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے. آمنو ٹیکنیکلی اسپیکنگ از اے ورب اور اٹس اے پاسٹ ٹینس, کس سینس میں ہوتا ہے, وہ لوگ جو ایمان لے آئے. بہرحال ہم مسلمانوں کو اس کو ٹرانسلیشن میں ہم بول سکتے ہیں مسلمانوں, لا تقولوا راعنا, ٹھیک ہے ملک صاحب ساتھ ہی ہے نا, لا تقولوا نہ بولو, راعنا مت بولو, ولا رائنا یہ ایک لفظ ہے, رائنا ایک لفظ ہے, نہیں رائنا مت بولو. وقولو کہو, انظرنا واسمعوا. یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ جو یہود ان کی اپنی اپنی سازشیں ہوتی تھیں اور کرپشن ان کے مائنڈ میں ہی بھری ہوئی تھی, تو یہ اکثر
اپنے ورڈز کو بھی ڈفرینٹ فارمز میں اور اینگلز میں بولتے تھے. جیسے آپ نے مشہور سنا ہوگا واقعہ السلام علیکم کہا کرتے تھے. اسام کا مطلب ہے تم پر موت ہو, تو یہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ آ کے بولا کرتے تھے. اور پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ انہیں رپلائی میں السلام علیکم ہی کہا کر دیا کرتے ہوں گے. میں نے کہیں سنا تھا شاید ایسا کرتے تھے. آ رہا ہوں اس پہ. رائنا کا مطلب ان اٹ سیلف ایسے عربی زبان میں ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے تعال ادھر آؤ, ایک ہوتا ہے تفضل کہ آؤ لیٹس گو. ایکچولی اس کا مطلب یہ تھا کہ سنو, مطلب ہماری بات سنو, سمجھ رہے ہیں, ہماری بات سنو یا ہماری طرف متوجہ ہو. عربی میں اس کا یہ مطلب تھا, لیکن ہیبرو میں یا اپنی ان کی عبرانی یا جوش لینگویج کے اندر اس کا مطلب کوئی گالی بن جاتا تھا, جیسے موت, تم پر موت ہو, یا اس طرح سے. وہ رائنا بولا کرتے تھے. ہاں رائی, ہاں وہ رائی بھی چرواہا, وہ رائی بھی ہو سکتا ہے. ہاں رائی بھی چرواہے کو بولتے ہیں. تو رائنا ہمارے چرواہے, ایسا بھی میننگ اس کا بن سکتا ہے. بہرحال تو خاص طور سے ایمان والوں کو اللہ نے ایڈریس کر کے کہا تم لوگ یہ مت بولو, یہ ورڈ یوز نہیں کرو, کیونکہ نہ کہو, لا تقولو, نہ کہو, کیونکہ مسلمان بھی آپس میں اور وہ بولنا شروع ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے خاص طور سے منع بھی فرمایا, اور قرآن میں کیٹیگورک آیت یہ اس پہ نازل ہو رہی ہے کہ یہ مت کرو. اگر یہودی تمہیں بولے آ کے رائنا, تم بولو وعلیکم, بس صحیح ہے. آپ یہ لفظ استعمال نہیں کرو, حدیث میں آتا ہے, آپ بس بولو وعلیکم, بس آپ کے اوپر بھی جو آپ مجھے جس انٹینشن سے بول رہے ہیں آپ کے اوپر بھی وہی انٹینشن. انظر نظر ینظرو, یعنی ہماری طرف متوجہ ہوں, دیکھیں ہماری طرف. نظر ینظرو ہماری طرف دیکھیں. کہنا بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں, تو انظرنا ہماری طرف دیکھیں. واسمعوا سنیں, سمع یسمعوا کہتے ہیں سننے کو, ٹھیک ہے. وللکافرین عذاب علیم, اور کافرین کے لیے بہت ہی دردناک, علیم کہتے ہیں دردناک, بہت ہی برا عذاب ہے, شدید عذاب ہے. بہرحال اس میں ابھی ہم نے حدیث آج جو اس کے حوالے سے ابن کثیر میں مجھے ملی, اور وہ زاد الطالبین اور اچھی سیاستہ کی کتاب کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ ایکسیٹرا, بہت لمبی حدیث ہے, بٹ اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو لوگوں سے مشابہت جس قوم سے کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے, پھر انہی میں سے ہو جائے گا. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی طرح نہ بنو. یہ صرف ایک رائنا کا ورڈ تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے بات, ان کے جو اپنے معاملات ہیں آپ ان کو کاپی نہ کرو, کیونکہ من تشبہ بقوم, جو کسی لوگوں کی یا قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. ایز فار ایز جو شریعت کے اگینسٹ نہ جاتے ہوں. بعض یعنی باؤنڈری ایک لائن ڈرا کرنے کی بات ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ ہم نے سنا ہوگا آپ نے کہ یار آپ ناخن کاٹتے ہیں, ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں سٹارٹ کریں, یوں آئیں اور یہاں پہ آئیں ایٹسیٹرا. تو ہم نے اپنے استاد شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز صاحب دعوت برکاتہ, وہ موسوعۃ الحدیث میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ بولتے ہیں سنت ہیں, بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ آداب میں آتے ہیں. اب اس کو بولیں گے یہ آداب ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے کسی کا نہ فرمایا کہ آپ اس طرح سے کاٹیں نہ. ہاں لیکن ظاہر ہے صحابہ کا تو وہ لیول ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام اگر ٹوائلٹ بھی کسی جگہ پہ مقام پہ چلے گئے تو وہ وہاں جا کے اسپیشلی بیٹھ جاتے تھے کہ ہم خالی وہ ایک لو فار دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ ڈسکشن ہے. مگر جنرلی اسپیکنگ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آداب الگ چیز ہے, کلچر اینڈ ٹریڈیشنز الگ چیز ہے, اینڈ سنت مسنون ہونا اس کسی چیز کا وہ الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. اب شریعت کا اگر کوئی عمل ہے اور آپ کا کلچر اور جیسے مثال کے طور پہ سب سے ایگزامپل ہمارے کلچر میں جہیز کا ہے, ڈاوری از ایبسولوٹلی حرام, بیکاز یہ تو انڈین کلچر ہے, کیونکہ انڈین کلچر کے اندر جو عورت ہوتی ہے جب وہ گھر سے نکل گئی, اب اس کے جو باپ ہے یا اس کے جو بھی گھر والے, ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے, ان کے اوپر اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے, وہ بس داج دے جو بھی ڈاوری ہے دے کے اور اس کو فارغ کر دیتے. اب تم لیکن اسلام میں تو انہیریٹنس کا نظام ہے, باپ مر گیا تو بیٹی جب بھی 20 سال بعد بھی ہے شادی کے تو اس کو انہیریٹنس میں باپ نے حصہ متعین کر دیا, شریعت نے, اللہ نے خود قرآن میں کر دیا, بات ختم ہو گئی. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم,
اور نہیں پسند کرتے. یود مودت محبت کرنے سے ویسے یہ لفظ نکلا ہے لیکن ان کو پسند نہیں ہے کافروں کو. سمجھ رہے ہیں؟ ما یودو ما اگین نہیں کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ. نہیں پسند ان لوگوں کو الذین کفروا جو یہ کافر ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور کافر اور من اہل الکتاب اور اہل کتاب اور ولل مشرکین. ان کہتے ہیں کہ ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ بات ہوئی اور کہ آگے اگلی بات کیا ہو رہی ہے ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ کوئی بھی چیز آپ کے اوپر نازل ہو خیر میں سے آپ کے رب کی طرف سے. من ربکم آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو یہ ان کو پسند نہیں ہے بات. واللہ یختص برحمتہ اور اللہ مختص کر دیتا ہے خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کو من یشاء جس کے لیے بھی وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا اور عظیم ہے. بہت بڑے فضل والا. بہت بڑے فضل والا. ذو الفضل ذو ویسے کہتے ہیں فضل والا. یہ ذو اور یہ لفظ ہوتا ہے ابو. اکثر ابو ویسے تو ابو کے معنی میں ہوتا ہے لیکن بہت سارے آپ انسٹنسز میں دیکھتے ہیں کہ ابو ایکچولی ٹائٹل کا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کا یعنی ہریرہ بلی کو کہتے ہیں. ان کا اصلی نام غالباً عبد الشمس تھا اور پھر نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بولا تجویز فرمایا کہ آپ یہ رکھ لیں لیکن ان کو ابو ہریرہ بولا جاتا تھا. اٹ واز ہز کنیت ہز ٹائٹل بیکاز ان کو بلیوں کو کوئی بلی کے حوالے سے ان کی ایک ایسوسیشن تھی اور وہ قریب اس کو بہت فیڈ کیا کرتے تھے یا ان کے کلوز تھے. ان کو بلیوں کا بہت شوق تھا اس نسبت سے ان کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا. یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہاں کہیں مٹی میں تشریف فرما تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا یا ابا تراب یا ابا تراب. تراب مٹی کو کہتے ہیں دین اگین. تو اے مٹی کے تو ابو کا مطلب مٹی کے باپ نہیں ہوتا وہ مطلب مٹی کے اوپر کیوں سو رہے اس سینس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا اور انہیں اتنا پسند آیا انہوں نے اپنا نام ابو تراب ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. ما ننسخ من آیت اگین نہیں. اب یہ ننسخ کہتے ہیں نسخ یعنی کہ ختم کرنے کو منسوخ کرنے کو. ہاں یوں سمجھ لیں کوئی بھی چیز منسوخ نہیں ہوتی من آیتن آیت میں سے کوئی کسی بھی آیت میں سے او ننسیہا یا اس کو ختم کیا جاتا ہے اس کی میننگ کو مگر نأتی بخیر اس سے بہتر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آتے ہیں. بھلائی نہیں جاتی. نسیم منسیہ نہیں ہوتا بھلائی نہیں جاتی. کوئی چیز منسوخ نہیں کی جاتی آیت اور نہ ہی بھلائی جاتی ہے مگر نأتی بخیر. نأتی کہتے ہیں عطا یأتی ہم دے دیتے ہیں. نأتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہم دے دیتے ہیں ہم عطا کر دیتے ہیں بخیر اس سے بھی اچھی. منہا اس میں سے اس سے بھی اچھی او مثلیہ یا اس کی مثلیہ او یا مثلیہ یا اسی کی طرح کی. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. حمزہ استفہامیہ بولتے ہیں اس کو. اس کا مطلب ہے کیا. لم نہیں منسوخ کی جاتی جب تک دوسری اس میں جب تک بھی ہے نا جب تک اس سے بہتر. آپ جب تک ٹیکنیکلی سمجھیں گے ورڈ میں ہمیں الگ سے نہیں مل رہا لیکن جب آپ محاورہ ترجمہ کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی آپ صحیح کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک ایک ورڈ کو توڑ کے کریں گے تو وہ بات صحیح بیٹھے گی نہیں. آپ نے صحیح ترجمہ کیا. میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں پھر دیکھ لیں. ماں نہیں ننسخ منسوخ کرتے ہم یہ اللہ فرما رہے ہیں من آیتن کسی آیت میں سے. اچھا آیت کے اوپر الف لام نہیں ہے. اگر الف لام ہوتا تو کوئی خاص آیت مراد ہوتی وہ معرفہ یعنی کہ پراپر ناؤن ہوتا. یہ کامن ناؤن ہے وداؤٹ الف لام کیونکہ آ رہا ہے نا آیت تو اس سے مراد ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک آیت. نہیں کرتے کوئی بھی ایک آیت کی بات ہو رہی ہے. نہیں منسوخ کرتے کسی آیت میں سے او ننسیب ہا نہ ہی اس سے بھلواتے ہیں آپ کے مائنڈ میں بھلواتے ہیں مگر یا جبکہ جیسے انہوں نے کہا وہ اپنی طرف سے ہم آف کورس کر سکتے ہیں مگر لفظی ترجمہ کیا ہے نأتی بخیر اس سے بہتر ہم عطا کر دیتے ہیں منہا اس میں سے او مثلیہ یا اس کی مثل ہی اس کی طرح کی کوئی بہتر چیز. علم تعلم کیا نہیں جانتے تم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. انا اور انا میں فرق پتہ ہے. ایک جگہ آتا ہے انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو
کوسر عطا کر دی. لیکن وہاں انا نہیں ہے انا ہے, حمزہ کے اوپر زیر ہے, یقیناً یا بے شک ایسے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا دو چیزیں ویسے میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا. ایک بات سنیں کہ الف کے اوپر نا اعراب میں سے زبر زیر پیش میں سے کبھی نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ حمزہ اس کو بولتے ہیں. حمزہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے, الف از جسٹ این ایکسٹرا, الف کے اوپر ساکن ہوتا ہے ہمیشہ. یہ تو خیر پوائنٹ ہے, اور یہ کوئی ایسا مشکل میں نے ایسے ہی آپ کو تنگ کرنے کے لیے شاید بولا, لیکن انا صرف آیت کے بیچ میں میجورٹی آف دا ٹائم آپ دیکھیں گے انا آیت کے بیچ میں ہوگا, اور جب شروع میں بات سٹارٹ ہو رہی ہوگی تو انا سے سٹارٹ ہو رہی ہوگی. ہاں تو وہ حمزہ کے نیچے زیر آ جائے گا. ایک اس میں ایکسیپشن وہ جو انا سببنا الماء صبا سورہ عبسہ میں بھی, اس میں اما یتساءلون ہے نا, انا سبب سورہ عبسہ ہے, انا وہاں پہ انا آ رہا ہے لیکن وہاں بات شروع ہو رہی ہے, مجھے اس کا آنسر نہیں ملا کیوں, مگر وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. میجورٹی آف دا ٹائم آپ دیکھیں گے بیچ میں ہی آتا ہے علم. اور خیر اس پہ میں بات کر لوں پہلے کہ یہ کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلی چیز جو یہ ہے کہ ہم نے کہا نا کہ ہم ان کی طرح اشکالات اور ان چیزوں میں نہیں جاتے. بہت ساری چیزیں گریجولی تدریجن, جیسے شراب کا حکم ہے وہ گریجولی تدریجن آرڈر ہو رہا ہے, اور اس میں بہت ساری مثالیں. حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ بہن بھائی آپس میں شادی جائز تھی, بعد میں وہ ختم ہو گیا, حکم منسوخ ہو گیا. نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ تمام جانوروں کا کھانا حلال تھا, بعد میں وہ منسوخ ہو گیا. بنو اسرائیل کے دور میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس شریعت کے اندر بھی دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز ہوا کرتا تھا, بعد میں وہ منسوخ ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے آرڈر ہیں, پہلے ایک سرٹن لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے اللہ نے اتارے اور پھر وہ منسوخ ہو گیا. تو اس میں کوئی ایسی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. عام مسلمانوں کو تو اس پہ کوشچن بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, ان کی حکمت ہے, مگر علماء کا کام ہے وہ جواب دیتے ہیں تو اس لیے. مگر بہت سارے آپ کو مسائل ایسے قرآن کے اندر ہی ملیں گے. پہلے عورت کی عدت جس کا شوہر مر جائے وہ آتا ہے قرآن میں 1 سال تھی, بعد میں اسے منسوخ کیا گیا اس پرانے آرڈر کو, اور دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں, پہلے 1 سال والی بھی قرآن میں ہے, لیکن اب پھر اپلیکیبل کون سی, 4 اشہر, جہاں پہ آ رہا ہے 4 مہینے 10 دن, تو وہ بعد والی آیت ہے. اس لیے یہ علماء کا کام ہے اور وہ فقہا کا کام ہے کہ وہ اس پہ قبلے کے اوپر اصل ان کو, کیونکہ خار اصل جو چڑھی تھی وہ آگے دوسرا پارا شروع اس بات سے ہی ہو رہا ہوگا, جب قبلہ چینج ہوا نا تو ان کو یہ ایک پرابلم تھی کہ بیت المقدس سے ہٹ کے یہ خانہ کعبہ کی طرف کیوں ہو گیا قبلہ چینج. اصل خار ان کو اس چیز پہ تھی. لیکن اس میں بھی کوئی ایسی کنفیوژن کی بات نہیں ہے, کیونکہ پورے قرآن میں کہیں پہ بھی یہ آرڈر ہمیں نہیں ملتا کہ بیت المقدس قبلہ ہے. وہ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے پتہ لگتا ہے کہ بیت المقدس قبلہ ہے. بعد میں آیا کہ اب آپ بدل کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں, یہ تو قرآن میں آیا, آرڈر آیا جو دوسرے پارے میں, لیکن بیت المقدس, لیکن ہمارے لیے دونوں چیزیں ظاہر ہے قابل احترام ہے اور ماننے والی ہے. ہمارے لیے تو تینوں حرم ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بھی حرم ہے, ہمارے لیے وہاں جا کے نماز پڑھنا بھی 50,000 نمازوں کے ثواب حدیثوں میں آتا ہے, تو اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف فقہا کا کام ہوتا ہے, وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یار یہ چیز ایسے ہے, یہ چیز ایسے ہے. جیسے اس آیت میں پہلے عورت کی عدت آج بھی سال نہیں ہے یا 4 مہینے 10 دن ہے, وہ کسی وجہ سے ہے, کیونکہ علماء نے حدیثوں کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ آرڈر بعد میں آیا. پہلے ایک آرڈر تھا کہ تم میں سے ہر مسلمان جو ہے وہ, تم میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ 20 لوگوں سے لڑیں جا کے, ایک آیت تھی قرآن میں کہیں 2 لوگ 20 لوگوں پہ حاوی ہوں گے. بعد میں آیا کہ نہیں, ایک کے اوپر ایک. اب بہرحال واللہ عالم, اللہ کی جو بھی حکمت تھی, تو آرڈر جو تھا پہلے 2 سے 20 کے سے جا کے لڑنے کا وہ منسوخ ہو گیا, اب 1 سے 1 کو لڑنے کا آرڈر ہے. یہ چھوٹی باتیں خالی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی دماغ میں یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ ایک سے کیسے منسوخ کیسے ہو جاتا ہے آرڈر. ایک دوسری آیت ہے وہاں پہ سورہ نور میں آپ دیکھیں گے, وہاں الزانیۃ والزانی والی جہاں آتی ہے, وہاں پہ ایک دوسری قرآن میں آیت تھی جو کہ بوڑھے کے لیے تھی کہ اگر کوئی بوڑھا ایسا کام کرے تو اسے سنسار کر دیا جائے, رجم جس کو کہتے ہیں. مگر وہ قرآن میں آیت نہیں ہے, وہ آیت قرآن سے منسوخ ہوئی, بعد میں وہ قرآن کے آپ کو نسخے میں نہیں ملتی, اور حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک آیت تھی قرآن کی, مگر قرآن کی آیت صرف وہی اب رہے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل علیہ السلام نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ قرآن ہے. اور ننسیا کا مطلب یہی ہے کہ بھلا دیا, کوئی ایسا بات تھی کہ وہ پھر مائنڈ سے بھی لوگوں کے نکال دی جاتی ہے. اور فقہا, اسی لیے فقہا کا اپنا مقام ہے. ایک دفعہ مجھے سٹوری کئی کتابیں میں پڑھی, ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مدینہ تشریف لے گئے,
نعمان بن ثابت. تو وہاں امام اوزاعی سے ملے, ان کو ایکسپلینیشن دیا. بہرحال امام اوزاعی ان کے بہت بڑے فین ہو گئے. پھر سیکنڈ ٹائم امام ابو حنیفہ جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں محمد الباقر رحمہ اللہ, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گریٹ گرینڈ سن ہیں, ان سے ملاقات ہوئی. امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے جو والد تھے محمد الباقر رحمہ اللہ, تو ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک تھوڑا سا برہمی کا اظہار کیا کہ آپ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کہ آپ سنیں ہمارے دادا کی حدیثوں کے اوپر اپنے جو قیاس ہے, جو آپ کے اجتہاد ہے, اس کو آپ ہماری حدیث کی مخالفت میرے دادا کی کرتے ہیں, آپ, میں نے یہ سنا ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ تشریف رکھیں, میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں. انہوں نے ان کو ایگزامپلس دیے اور ایگزامپلس کے ساتھ امام محمد الباقر رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت؟ تو امام باقر رحمہ اللہ نے آف کورس فرمایا کہ مرد زیادہ طاقتور ہے, عورت ضعیف ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اگر اس بات کو مان لیں تو وراثت کے اندر عورت کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے, مرد کا کم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو ضعیف ہے, وہ تو کمزور ہے, مرد تو پھر بھی کما لے گا جا کے. لیکن میں نے فتویٰ اجتہاد نہیں کیا, میں نے اس پر اپنا مائنڈ نہیں لگایا. ہمیں حدیث میں بولتا ہے, ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ یہ ہوگا, تو میں نے یہی فتویٰ دیا للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کا حصہ ڈبل ہوگا, عورت کا حصہ آدھا ہوگا. پھر انہوں نے دوسری مثال دی, انہوں نے کہا کہ آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے, تو رمضان میں آپ دیکھتے ہیں جو عورت کو جب حیض ہوتا ہے تو وہ روزے بھی چھوڑتی ہے, نمازیں بھی چھوڑتی ہے نارملی. اب روزوں کی اس کے اوپر قضا ہے اور نماز کی اس کے اوپر قضا نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ اپنی عقل کو لگائیں تو نماز سے بڑے تو کوئی عمل ہے ہی نہیں. نماز اوپر ہے, پھر سیکنڈ نمبر پہ روزہ کا اپنا کام ہے, بٹ نماز سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ نماز نہیں پڑھے لیکن روزوں کی قضا کرے. تو ہم خالی فتویٰ اس حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کے مطابق ہی دے رہے ہیں, ہم کوئی اپنا اجتہاد نہیں کر رہے, ہم خالی جمع کر کے اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. تو وہ اتنا امپریس ہوئے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے ان کا ماتھا چوما اور گلے لگا لیا اپنے, اور پھر وہ ان کی شاگردی میں ریگولر آنے لگے اور ان سے علم سیکھنے لگے. تو پتہ نہیں بات خیر کیا ہو رہی تھی. یہاں پہ منسوخ اور اس کی بحث میں ہم زیادہ نہیں جاتے, بس بہرحال بات ایسی ہے, اور بہت سارے مسائل ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. ایک آیت میں مسئلہ ایسے نکلا اور سیکنڈ سٹیپ پہ اس کا مسئلہ کا آنسر ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے ملتا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا نہیں جانتے تم, یا تمہارے پاس تعلم علم نہیں ہے تمہارے پاس کہ ان اللہ, لیکن دوبارہ حمزہ کے اوپر زبر ہے, دیر نہیں ہے, بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض, آسان ہے, تمام ملکیت ہے اس کی آسمانوں میں زمین پہ. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, وما لکم اور نہیں لکم تمہارے لیے, کوئی مددگار سوائے اللہ کے, دون اللہ اللہ کے سوا کوئی ولی, ولی کہتے ہیں دوست کو یا ہیلپر, اور نصیر کہتے ہیں مددگار کو. ہاں, تو ان میں سے کوئی نہیں ہوگا. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے, جیسے کہ سئل موسیٰ من قبل, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے. یہ سأل نہیں ہے, سئل ہے. سأل لفظ ہوتا ہے تو مطلب کہ سوال کیا, سئل کا مطلب ہوگا سوال کیا گیا یا کیا جاتا تھا. تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ سوال کرتے تھے بات بات پہ, وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. تم لوگ ایسے بننا چاہتے ہو من قبل, یعنی کہ پہلے میں سے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, جو کوئی بھی تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ, مطلب کفر کی کو پکڑے گا ایمان کے بدلے, فقط ضل سواء السبیل, وہ سیدھے راہ سے گمراہ ہو گیا, ضل گمراہ ہو گیا, سواء السبیل برابر راستے سے. چلے یہاں رکتے ہیں, ہم دیر ہو گئی ہے, باتوں میں ٹائم نہیں, کیا آگے اس کو کمپلیٹ نیکسٹ ٹائم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.